السلام علیکم۔ تماشا میرے آگے کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ عید الفطر پر اس بار 3 بڑی پاکستانی فلمیں سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھی لیکن ان کے ٹیزرز اور بعد ازاں انہیں دیکھنے والوں کی رائے ضرور سنی ہے۔ دل تھوڑا اداس ہے، کیا کیجئے کہ یادش بخیر بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ عیدین یا دیگر تہواروں کے موقع پر فلموں کی نمائش کا شائقین بے تابی سے انتظار کرتے تھے اور فلم ساز اسی دوڑ میں رہتے کہ بہتر سے بہترین فلم پیش کر کے تعریفیں اور رقمیں سمیٹ سکیں۔ روشنیوں سے جگمگاتے پردہ سیمی پر کبھی خواب بولتے تھے، کہانیاں سانس لیتی تھیں اور کردار دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔ پاکستان کی فلمیں اور پاکستان کی فلمی دنیا، وہ دنیا جہاں کبھی گیتوں کی گونج گلیوں میں بکھر جاتی تھی اور سینما گھروں کے باہر قطاریں جشن کا منظر پیش کرتی تھی، یہ سب آج ایک یاد بن کر رہ گیا۔ یہ وہی صنعت ہے جس نے عروج کے سنہری دن دیکھے، مگر پھر وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے زوال کی ایسی ڈھلان پر دھکیل دیا کہ اس کی بازگشت بھی مدھم پڑنے لگی۔ 1960 اور 70 کی دہائی پاکستانی فلم انڈسٹری کا سنہرا دور کہلاتی ہے۔ اسی دور میں فلمیں نہ صرف تفریح فراہم کرتی تھیں بلکہ معاشرتی اقدار، ثقافتی رنگ اور انسانی جذبات کا ایک آئینہ بھی تھی۔ موسیقی روح کو چھوتی تھی، مکالمے دل میں اتر جاتے تھے اور کہانیاں وقت کے دھارے پر نقش چھوڑ جاتی تھی۔ اس عروج کے پیچھے مضبوط اسکرپٹ، تخلیقی ہدایت کاری اور تکنیکی مہارت کا حسین امتزاج تھا۔ فنکاروں کے علاوہ ہزاروں لوگوں کا روزگار اس صنعت سے وابستہ تھا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں لاتعداد سینما گھر ہوا کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی کے وسط تک آتے آتے پاکستان فلم انڈسٹری یکسانیت کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور موضوعاتی اعتبار سے کم تر ہوتی چلی گئی۔ اگر کوئی اکا دکا اچھی فلم بن بھی جاتی تو وہ بھی بس کسی سرپھرے تخلیق کار کے جنون کا نتیجہ ہوا کرتی تھی۔ یوں پاکستانی فلم کی صنعت معدومی کا شکار ہوئی اور اس سے وابستہ افراد کسی اور کام کی تلاش میں صبح و شام بے حال ہونے لگے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا دور، سخت سینسرشپ سے تخلیقی آزادی کا محدود ہونا، سرمایہ کاری میں کمی، سینما گھروں کا دیگر منفعت بخش کاروباری مراکز میں تبدیل ہونا اور گھر میں بیٹھ کر VCR پر فلمیں دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سب میں جو لوگ بے روزگار ہوئے وہ پھر دوبارہ اس طرف آنے کا سوچ کر بھی کانپ جاتے تھے، کیونکہ بقول غلام محمد قاصر، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ لاہور اور کراچی کے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے فلم اسٹوڈیوز ویران ہونا شروع ہوئے۔ حال ہی میں لاہور کے باری اسٹوڈیوز کی خبر بھی دل دکھا گئی کہ برسوں ویران رہنے کے بعد اسے فروخت کر دیا گیا۔ بہرحال ماضی سے حال میں آتے ہیں، جہاں سنا ہے کہ فلم انڈسٹری کا ریوائول شروع ہو چکا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا حالیہ برسوں میں جتنی فلمیں آئیں وہ تو یوں تھا کہ ٹی وی ڈرامہ ہی ہم بڑے پردے پر دیکھ رہے ہیں، اسے ہی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ بس فرق یہ تھا کہ اس میں بے باکی اور ڈانس پرفارمنسز شامل ہوتی تھی۔ پہلی بات، فلم کا مزاج کلی طور پر مختلف ہوتا ہے، چاہے چھوٹے پردے کے اداکار ہوں، ہدایت کار ہوں، تکنیکی عملہ وغیرہ جو بھی ہو، ان کی شناخت لوگوں کے دماغ میں ان کا عکس چھوٹے پردے والا ہی ہوتا ہے۔ فلم ایک لارجر دین لائف والا معاملہ ہے۔ شائقین ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب رہتے ہیں، ان کے انداز کو اپناتے ہیں، پردے پر بولے جانے والے جملے روزمرہ استعمال کے جملوں میں جھلکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ ٹی وی ڈراموں کے ہیرو ہیروئن صرف اسی لیے فلم میں مرکزی کردار کریں کہ وہ ناچ بھی اچھا لیتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے، ایک طرف فلم سٹار شان کا اورا تو دوسری طرف ہمایوں سعید یا باقی دیگر جو بھی ہیں، آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی کو اداکاری کے لحاظ سے چھوٹا بڑا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں فلم کی صنعت کی طرف، جس کے بحال ہونے میں مجھ کم علم کی رائے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔
گو کہ بڑے شہروں میں کچھ سینما سکرینز دستیاب ہیں جہاں فلم دیکھنا کسی کم آمدن والے فلم بین کے لیے مشکل ہے کہ تفریح اس کی مالی پہنچ سے دور ہے۔ میرے خیال میں جب تک ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سینما گھر نہیں ہوں گے اور کوئی کم آمدنی والا بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مناسب قیمت میں سینما میں جا کر فلم نہیں دیکھتا اور فلم کو اس کے مزاج کے مطابق تخلیق کرنے والے چھوٹے بڑے تکنیک کار اس سے وابستہ نہیں ہوتے، یہ کہنا کہ پاکستان میں سینما کا ریوائول ہو گیا ہے کچھ مناسب نہیں لگتا۔ وجہ ہے کہ اس میں حکومت کی طرف سے معاونت اور سہولت کے ساتھ اور بھی کئی معاملات پنہاں ہیں۔ تو چلیں، جب تک یہ ہے تو اسی پر گزارا کر لیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں۔